اب یہ ڈیڈلی اسکیچ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بالکل ہی دنیا الگ ہے۔ اکثر یہ آپ کو ان پروگرامز میں بالکل ہی آپ کی جو روٹین دنیا ہے اس سے بہت الگ دنیا پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ سچویشنز ہی چینج ہو جائیں۔ There has to be active involvement, challenge, absorption and full engagement of one's capacities۔ اب یہ پروگرامز مجھ جیسے لوگوں کو کیوں انسپائر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بڑی سخت قسم کی ایکٹیو انوالومنٹ مانگتا ہے۔ یہ آرام سے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، ذرا 2 4 منٹ آپ نے ایسے ہی پیسو واچنگ کر لی کہ بس آپ کا دماغ کہیں ادھر ادھر چل رہا ہے، آپ نے کسی کے فون کال کا جواب دے دیا یا اٹھ کے جا کے فریج میں سے کچھ اٹھا کے لے آئے، اتنی دیر میں تو دنیا ہی یہاں بدل جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہر 4 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے بعد چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب تک آپ سیکوینس میں اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو 2 منٹ بیچ میں جو آپ نے گیپ کر دیا وہ آپ کو اگلی چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ ایکٹیو انوالومنٹ مانگتا ہے، ویور کو کہتا ہے کہ بھائی بیٹھو، ایک ایک چیز کو سمجھو، ایک ایک چیز کو دیکھو، اور پھر تمہیں اگلی سمجھ آئے گی کہ میں تمہارے اوپر پھینک کیا رہا ہوں۔ یعنی یہ اس قسم کے جو پروگرامس ہیں وہ کانسٹنٹلی نئی انفارمیشن آپ کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ٹیبل ٹینس کا میچ ہوتا ہے کہ ٹھک 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 ٹھک، ذرا آپ کی توجہ گئی اور آپ نے مس کر دیا۔ یہ آپ کو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکال کے کسی اور جگہ پہ اٹھا کے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب سوچو، اتنے بڑے جو تم کریٹیوز بنتے ہو، اب سوچو کہ اب کیا کرو گے۔ مثلاً انہی پروگرامز میں کوئی جنگل میں آپ کو پھینک دیا، کسی شپ پہ آپ کو ڈال دیا، کسی ایسی مصیبت میں ڈال دیا کہ آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ایبزارپشن بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یا ظاہر ہے جب اتنی ایکٹیو بات ہوگی تو آپ بہت اٹینٹیو ہوں گے، آپ ایک ایک ڈیٹیل کے اوپر غور کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو ڈرامے ٹائپ چیزیں جس میں کم اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ آدھی آنکھیں بند کر کے بھی، آدھا دماغ بند کر کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ مس بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ایبزارب کم ہوئے ہوتے ہیں، توجہ کم ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کے پروگرام آپ کی فل توجہ مانگتے ہیں کیونکہ آپ نے ذرا کوئی چیز مس کی، اور اکثر وہ ڈیزائن بھی ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ششکا اس کا کرا دیتے ہیں، اور بعد میں وہی چیز جو کہ ذرا سی آپ کے پاس سے ہو کے گزری تھی، تو اگر تو آپ توجہ دینے والے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے وہ نوٹس کیا تھا، کچھ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور وہی چیز اصل میں مشکل کا حل ہوتی ہے بعد میں۔ اور فل انگیجمنٹ بھی مانگتے ہیں، اور آپ کی تمام کیپیسٹیز کی، کہ مطلب کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ دیکھنے کی کیپیسٹی، سننے کی کیپیسٹی، غور کرنے کی کیپیسٹی، یاد رکھنے کی کیپیسٹی، ریکال کرنے کی، یعنی جو یاد تھی چیز اس کو واپس دوبارہ ریکال جو کرتے ہیں کہ آپ اپنی میموری یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کی میموری کیپیسٹی، ہر قسم کی کیپیسٹیز جب فل کوئی پروگرام مانگتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ ایکٹیو پروگرام ہے، پیسیو پروگرام نہیں۔ اور ایکٹیو پروگرام ہمیشہ پیسیو پروگراموں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، غریب کی شادی ہے اپنی، میچ ہو رہا ہے اس دن امپورٹنٹ، اب اس کی فل توجہ ہے یہاں پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جتنا انوالو کھیلنے میں پلیئرز ہیں اتنا ہی دماغ ذہنی طور پہ انوالو یہ ہے، چاہے یہ اس وقت کھیل نہیں رہا، لیکن اس کو کہتے ہیں ایکٹیو انوالومنٹ، کہ جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے تمام پیچ و خم، اس کی تمام ڈیٹیلز، اس کے تمام خطرات، اس کی تمام پاسبلٹیز اگر دیکھنے والے محسوس کریں تو آپ کہیں کہ یہ برابر کا میچ ہے، کہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہی یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کو کہیں گے آپ انتہا کی ایکٹیو واچنگ، جو کہ ہمیشہ سے سمجھیں کہ پیسیو واچنگ سے بہتر ہے۔ No one says this has to show on the surface۔ اور اکثر کئی دفعہ جب میں اس قسم کا کوئی پروگرام یا چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میچ میں تو ہوتا ہے کہ جذباتی طور پہ آپ چیخیں مارے ہوتے ہیں، آپ گلیاں بک رہے ہوتے ہیں، بددعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹی وی بھی توڑ دیتے ہیں لوگ۔ لیکن اکثر اس قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ دیکھنے والا اگر ہمیں دیکھ رہا ہو، یعنی پاس سے کوئی گزرے اور میرے کمپیوٹر پہ یہ پروگرام لگایا ہوا ہے تو میری شکل سے ضروری نہیں کہ ظاہر ہو کہ میں اتنا کوئی مشکل چیز دیکھ رہی ہوں، لیکن بہرحال وہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ تھیراپی کے طریقے ہیں، بیبلیو تھیراپی، ویڈیو تھیراپی، ٹیلی تھیراپی، اس قسم کے طریقے ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ، ان کے دماغ کے میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے۔ مطلب یہ جو ویونگ کے طریقے ہیں، ڈرامے سے لے کے ایکٹیو ویونگ تک، طرح طرح کے جو ویونگ کے طریقے ہوتے ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے بہت سارے یہ تھیراپیز ہیں جو کہ سمجھیں کہ جو مینٹلی ال ہیں لوگ یا مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، لیکن وہ اتنے شرمیلے ہیں یا اتنے ان کے بس میں نہیں ہے کہ
وہ کس طرح پتہ کر سکیں کہ کس وجہ سے وہ ڈسٹرب ہیں. سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن سائیکالوجسٹ کو وہ نہیں بتا پاتے کہ کس وجہ سے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں یا پریشان ہیں. تو پھر ان کے لیے اس قسم کی تھیراپیز بھی اس قسم کی ویونگ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، تاکہ وہ لوگ اکیلے میں وہ چیزیں دیکھ لیں اور اکیلے میں کوائٹلی ان کا دماغ چلتا رہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ پرانی چیز یاد آ جائے جس کی وجہ سے ان کو آج کے زمانے میں ڈسٹربنس ہے اتنی زیادہ کہ ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑ گیا. تو یہ تھیراپیز بہت زیادہ کام آتی ہیں، اتنی زیادہ کہ سمجھیں کہ ان لوگوں کی بیماری کمپلیٹلی دور ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹی وی دیکھنے میں آپ کے علاوہ کوئی اور پرسن شامل نہیں ہے. ٹی وی ایک ڈیڈ چیز ہے. ٹی وی نے رپورٹ نہیں کرنی، کسی کو شکایت نہیں لگانی آپ کی کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی ایک اس قسم کا ڈائلاگ چل رہا ہے، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹی وی کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا ہے، لیکن وہ تنہائی میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے یہ اس چیز کو آپ تھیراپیز میں بھی یوز کرتے ہیں. From a systems perspective, we can be creative as active observers in everyday life as we absorb and integrate information, be this watching movies, television or child's drama performance. اب ہم نے پہلے انٹیگریٹنگ پڑھا ہے کہ کس طرح مختلف پوائنٹ آف ویوز کو آپ اکٹھا جب دیکھتے ہیں تو آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو رچ ہو جاتا ہے. تو سمجھیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں روزمرہ زندگی میں، آپ اس کے بے شک کانشیس نہ بھی ہوں، تو آپ بہت زیادہ چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں آپ انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی میموری میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ کبھی آپ کی ایکٹیو میموری میں ہو یا پیسو میموری میں ہو، کہیں بھی چلی جائیں، لیکن آپ بہت زیادہ چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اور کانشیسلی یا انکانشیسلی انفارمیشن کو انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو فرق چیزیں آپ کو کسی بھی ایسے مشکل پروگرام میں دیکھنے کو ملی ہیں، وہ آپ آپس میں اس کے ٹانکے بھی جوڑے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈیٹیکٹیوز کا پروگرام دیکھا ہے. اب اصل میں تو آپ نے ڈیٹیکٹیو کبھی نہیں بننا، اصل میں تو آپ کو شاید کھوج لگانے کی کسی چیز میں ضرورت نہ پڑے، لیکن اس کھوج لگانے کے پروسیس میں جو آپ کے دماغ نے ٹانکے فٹ کیے ہیں دماغ کے دوسرے حصوں میں، جو سڑکیں بنائی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہ سڑکیں یا وہ ٹانکے قائم رہتے ہیں. اور وہ کبھی کسی دوسری طرح کا مسئلہ حل کرنے میں بھی یہی سڑکیں یا یہی ٹانکے کام آ جاتے ہیں. اسی لیے سمجھیں کہ جو یہ انٹیگریٹ کی جا رہی ہوتی ہے انفارمیشن کی، بہت ساری الگ الگ طرح کی جو معلومات اور انفارمیشن جو آپ کے دماغ ایبزارب کر رہا ہے، اس کو آپ کا دماغ کوائٹلی آپ کو بتائے بغیر جو اس کے بیچ میں راستے بنا رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت کسی کام آئیں یا نہ آئیں، لیکن اصل میں یہ ایک اس سے بھی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دماغ کے اندر سڑکوں کا یا کنیکشنز کا ایک بے انتہا بڑا جال بنا رہے ہوتے ہیں. اور اسی جال کی وجہ سے ہی آپ کسی بھی کام میں زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو اتنی جلدی کیسے یہ سوچ آ گئی، بھائی یہ تو بڑی جلدی حل کر لیا تم نے، بھائی یہ تم کیسے کرتے ہو. وہ اسی طرح کرتے ہو کہ اگر کسی دماغ نے اپنے آپ کو کانشیسلی یا انکانشیسلی ٹرین کیا ہو بہت سارے راستوں میں، تو وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ جلد سے جلد یا زیادہ اچھے طریقے سے یا زیادہ رچ طریقے سے سالو کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. اور اس چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ڈرامے زیادہ دیکھے ہیں، یا اس نے لوگوں سے بہت زیادہ ملاقات کی ہے، یا اس نے حساب پڑھا ہوا ہے، یا وہ پڑھا لکھا ہے یا بغیر پڑھا لکھا ہے، یا وہ اس قسم کے جو ڈیڈلیس کیچ ٹائپ اس قسم کے ڈسکوری کی پروگرامز دیکھتا ہے. ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو طرح طرح کے سے کھولیں اور طرح طرح سے اس کے نئے نئے راستے بنائیں. اب یہ عام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، موویز، ٹیلی ویژن اور چائلڈس ڈرامہ پرفارمنس. اپنے بچے کے اسکول میں جائیں، وہ ٹیبلو جو کر رہا ہے، بے شک بھلے آپ کو اس میں انٹرسٹ نہ ہو، اکثر پیرنٹس کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بورنگ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو صرف اس چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں. تو لیکن اس جیسی چیزیں بھی بہرحال آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن دیتی ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیتے ہیں. اب دیکھیں، آپ بالکل بچے کھیل رہے ہیں، گلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دم کسی کو غصہ آیا، انہوں نے ان کو اندر بند کر دیا، انہوں نے کہا بھائی اب اندر ہی رہو، تم لوگ کی سزا یہ ہے کہ بار تم شیشے توڑتے ہو کرکٹ کھیل کھیل کے، تو اب تم بس اندر ہی رہو گے. تو ایک دم اب بچے کھیل کھیل میں ہی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ سچ میں قید کر لی. اب ان بچوں کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا. اب وہ کھڑکی کے پیچھے سے، سلاخوں کے پیچھے سے گلی کو دیکھ رہے ہیں، اسی گلی کو جس میں یہ کھیلتے تھے اور جس کے مرضی گھر میں کود جاتے تھے، جس کے مرضی گھر میں بال پھینک دیتے تھے. ان کو اچھی طرح پتا تھا
کہ کس کس گھر میں کون کون رہتا ہے. بیل دیں گے تو کون آئے گا تو بال واپس کرے گا, کون آئے گا تو بال واپس نہیں کرے گا. پہلی والی جو دنیا ہے اس کو اب یہ ایز ایکسٹرنل دیکھ رہے ہیں. اب ان کی سوچ ایک دم بدلے گی, ان کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سمجھ آئیں گی. تو کئی دفعہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی, جس کو ونٹیج پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کے بجائے کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں اپنی اپنی ہی لائف کو جس سے آپ فیملیئر ہیں, تو وہ بھی آپ کے دماغ میں بہت نئے ٹانکے لگتے ہیں. اب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جماعت ہوتی ہے مسجد میں, بھئی کئی دفعہ ایسے ہو جائے کہ آپ مسجد میں نہ پڑھ سکیں, آپ کو گلی میں پڑھنی پڑ جائے, یا آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں یہ بالکل نارمل کسٹم ہو کہ بھئی گلی میں جس کو ہم کہتے ہیں گندی جگہ ہے, وہیں پہ جائے نماز بچھایا اور پڑھ لیا. ایک دفعہ میں امریکہ گئی, وہاں مرد آگے پڑھے تھے, عورتیں ان کے پیچھے پڑھی تھیں, اور بچوں کے پڑھنے کی جگہ ہی نہیں تھی, لیکن بچوں کو پتہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے, تو وہ جوتوں کے اوپر ہی پڑھ رہے تھے, جوتوں کے اوپر ہی سجدے کرے جا رہے تھے, اور ہنس بھی رہے تھے, اور سب کچھ کر رہے تھے, کھیل اور نماز ان کی اکٹھی چل رہی تھی. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی نئی سچویشن میں جا کے جب نئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم آپ کے دماغ میں نئی سوچیں آتی ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہوا, اچھا اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر لیتے, اچھا اس کے بارے میں کیا 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 جا سکتا ہے. تو سمجھیں کہ اپنا ونٹیج پوائنٹ یعنی پوائنٹ آف ویو بھی چینج کریں گے تو ایک دم سے آپ کا دماغ فرق طریقے سے دیکھے گا. اور یہی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں, جس چیز پہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ عام روزمرہ زندگی میں کریٹیو لیونگ کے لیے ایکٹیو آبزرویشن ضروری ہے, کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیں, اس کے اوپر غور کریں, اور اگر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ جان بوجھ کے غور نہیں بھی کرتے تو آپ کا دماغ غور کرتا ہے آپ سے پوچھے بغیر ہی. جیسے اب روشنی آ رہی ہے, اب روز گزرتے ہیں آپ اس جگہ سے, لیکن آج ایک ایسے وقت پہ گزرے جب یہاں سے روشنی آ رہی تھی اور کیمرے نے کیپچر کر لیا, لیکن ایک دم سے یہ پورا کا پورا سین جو کہ بالکل فیملیئر ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, عام سی گلی ہے یہ, لیکن اس بیم کی وجہ سے جو روشنی کی بیم آ رہی ہے, ایک دم سے ایسے لگا کہ کوئی دیو ملائی چیز چل گئی ہے, کوئی امیجنری دنیا کا ٹانکا کھل گیا ہے. یہ ریئل چیز ایک دم سے کسی سٹوری میں بدل گئی ہے, کسی ڈرامے میں بدل گئی ہے, کسی قصے کہانی میں بدل گئی ہے. کیونکہ عام طور پہ جو روشنی اس طرح ڈالی جاتی ہے وہ یا سٹیج پہ ڈالی جاتی ہے جس پہ سٹوریاں فیبریکیٹڈ سٹوریاں سنائی جاتی ہیں, یا آپ کو وہ سمجھے کہ اس دنیا سے کاٹ کے کسی زیادہ مزیدار سی یا زیادہ خوبصورت دنیا میں یہ چیز لے گئی. تو سمجھے کہ کئی دفعہ ایسی چیز بھی ایسی ہو جاتی ہے فرق سی, کہ جس کی وجہ سے عام چیز جس کو آپ روز دیکھ کے سوچتے بھی نہیں, وہ ایک دم سے دوسری چیز میں بدل جاتی ہے. وی مائٹ ایون میک ڈرامیٹک نیو ڈسکوریز. وہی بات کہ ظاہر ہے نئی طریقے سے دیکھیں گے تو نئی ڈسکوریز بھی نئی چیزیں بھی پتہ چلیں گی, وہی چیزیں جو آپ کو پہلے دکھ رہی ہیں لیکن نئے طریقے سے پتہ اب چلی ہیں. Indeed, transformation is often the point in a different situation, and one in which the person may be as immobile as one ever is in a state of meditation. اب یہاں بڑی ایک مزے کی چیز ہوئی ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, مثال کے طور پہ, مطلب ایک سچویشن ہے کہ مثال کے طور پہ میں کوئی جھاڑو مارنے والا بندہ ہوں جو کہ روز صبح صفائی کرتا ہے, تو میں صفائی کر کے یہاں بیٹھ جاتی ہوں اور میں چائے پی رہی ہوتی ہوں تب تک کہ جب تک کہ دکانیں کھلیں, اور پھر میں دکانوں کے اندر جا کے دکانوں کی بھی صفائی کروں. ٹھیک ہے, تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک دن آپ ذرا تھوڑے فرق وقت پہ بیٹھ گئے ہیں, آپ کو یہ چیز نظر آ گئی, ایک دم وہی چیز جو آپ روز دیکھتے ہیں وہ بدل گئی. اب آپ ایکٹیو نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ نہیں کر رہے, لیکن ہوا کیا کہ آپ کا دماغ ٹرانسفارم ہوا. ٹرانسفارمیشن یعنی کوئی سچویشن ہی نہیں ہو گئی, سمجھے ایک فرق سچویشن آ گئی ہے. اس فرق سچویشن کی وجہ سے آپ کے دماغ نے سوچنا فرق طریقے سے شروع کر دیا. اب چاہے بھلے آپ کا دماغ جو ہے, آپ تیار تھے نئی سوچ کے لیے یا نہیں تھے, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سچویشن چینج ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے دماغی حالت بھی تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. آپ اس کو نارمل طریقے سے دیکھنے کے بجائے اس کو تھوڑا ڈریمی طریقے سے یعنی خوابیدہ طریقے سے دیکھنا شروع ہو گئے. بیٹھے بیٹھے جب آپ خوابیدہ طریقے سے کسی چیز کو دیکھنا شروع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی حالت بدلی ہے. اب آپ دنیا کو ایک فرق اینگل سے دیکھیں گے, تو سمجھیں کہ تبدیلی جب آپ آتی ہے یا لاتے ہیں, اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے, کسی اور خوابیدہ یا کسی اور دماغی حالت کی وجہ سے اسی سچویشن کو دوبارہ دیکھیں, تو آپ کو اسی سچویشن میں نئی چیزیں نظر آئیں گی. سمجھیں کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا میڈیٹیشن آپ کو یہی کرتی ہے. میڈیٹیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے, اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کے آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے ہی کمرے میں جو چیزیں آپ نے 10,000 دفعہ دیکھی ہوئی ہیں پہلے وہی دیکھ رہے ہیں آپ,
لیکن چونکہ آپ نے اپنی دماغی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی فرق کر لی، ایک خاص قسم کے ٹرانس میں، ایک خاص قسم کے سکون میں آ گئے، تو آپ کو اسی انوائرمنٹ، اسی ماحول، انہی چیزوں میں نئی چیزیں نظر آئیں گی۔ We are open systems and we are constantly engaged in metabolism with our surroundings, whether we take in information or nutrients. Metabolism کیا ہوتا ہے؟ Metabolism بھی جس کو بولتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، آپ کے کھانے کو آپ کے جسم نے ایبزارب کیا، آپ کے جسم میں انرجی آئی، آپ کے جسم میں جو وائٹامنز اور فیٹس، جو بھی چیز کھانے میں سے کام کی نکالنے والی تھی، آپ کے جسم نے ایبزارب کر دی، اور جو بیکار چیز تھی وہ آپ کے جسم نے نکال دی ایکسکریشن کی شکل میں۔ اس کو کہتے ہیں میٹابولزم، کہ کسی بھی چیز کی انرجی کسی دوسری باڈی میں ٹرانسفر ہو جائے۔ آپ اس کو آپ آپ دوسری باڈی ہیں، آپ نے کوئی کریلا یا کوئی برگر یا کوئی آئس کریم کھا لی ہے، تو اس کی انرجی آپ نے ایبزارب کر کے باقی جو فالتو چیز تھی آپ نے نکال دی۔ اس کو کہتے ہیں نیوٹرینٹس، یعنی جو توانائی کی چیزیں وہ آپ نے اس چیز میں سے، آئس کریم میں سے نکال کے آپ کے جسم میں آ گئی، اور باقی آپ نے پھینک دی۔ سمجھیں کہ آپ کی انوائرمنٹ بھی ایسا ہی ہے، جو آپ کی سراؤنڈنگس ہیں، جو آپ کا ماحول ہے، وہ بھی سمجھیں ایک خوراک ہی ہے۔ آپ اس خوراک میں سے وہ چیزیں ایبزارب کر لیتے ہیں، اپنے اندر کر لیتے ہیں، جنہوں نے آپ کو کوئی نئی چیز دینی ہوتی ہے، کوئی توانائی دینی ہوتی ہے، کوئی نیوٹرینٹس دینے ہوتے ہیں، کوئی سوچ کی نئی چیز دینی ہوتی ہے، کوئی انفارمیشن کی نئی چیز دینی ہوتی ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر ڈالتے ہیں، اپنے جسم میں ڈالتے ہیں ذہن کے ذریعے، اور اس میں سے جو کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری میموری میں رہ جاتی ہیں، اور باقی ساری چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ کہیں گے کہ آپ اوپن سسٹم ہیں، کہ آپ ایک انوائرمنٹ کا پارٹ ہیں، اور آپ ہر وقت تیار ہیں انوائرمنٹ سے فرق چیزیں، انفارمیشن ایبزارب کرنے کے لیے۔ ایون سوتے ہوئے بھی آپ انوائرمنٹ میں سے چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ کریٹیوٹی کا ایک اور پہلو ہے، جس میں آپ اپنی انوائرمنٹ، اپنی سراؤنڈنگ سے خوراک حاصل کریں، اور وہ خوراک کے کام کی چیزیں آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور باقی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں اٹھا کے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہی ہوتا ہے، چاہے آپ اس انوائرمنٹ کا پارٹ ہوں یا میری طرح، میں اب اس جگہ پہ نہیں رہتی، میں ایکسٹرنل ہوں، چاہے میری طرح کے لوگ ہوں جو اس انوائرمنٹ کا پارٹ نہیں ہے۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں گے، 2 سیکنڈ کے لیے دیکھیں گے، 4 چیزیں یاد رہیں گی۔ آپ اس کو 1 منٹ کے لیے دیکھیں گے، کوئی 20 چیزیں شاید آپ کو یاد رہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایکسرسائز دے دے کہ اس تصویر کو پورے 5 منٹ تک دیکھو اور اس میں سے چیزیں یاد رکھو، تو آپ کو وہ چیزیں ان چیزوں پہ غور کرنے کا موقع مل جائے گا، جو چیزیں عام طور پہ آپ نہیں دیکھتے، کہ دیوار پہ کتنا رنگ نیلا ہے، کتنے پلر نیلے ہیں، پیچھے مسجد کتنی دور ہے، مسجد کا 1 گنبد ہے، 2 گنبد ہے، اس کے پیچھے کھیت ہیں، کتنے اس میں کھمبے ہیں، کتنی تاریں جا رہی ہیں، کتنے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ عام طور پہ آپ دیکھنے میں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی آپ سمجھیں کہ خوراک کی طرح ہی ہے، کہ اس میں سے کام کی چیزیں آپ نکال لیتے ہیں، باقی چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی۔ ہر تصویر میں، ہر نئی جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے میرے پاس اس میں سب سے پہلے جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ رش اور بہت ساری یہ چیزیں نظر آئیں، کہ میں نے ٹوٹل 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے دیکھا۔ میں نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ الٹا کیوں لگا ہوا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ میں نے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ نہ میں نے یہ غور کیا کہ یہ گول ہے، یہ دیکھیں، یہ گول ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ یہاں سے پانی آ کے اس میں یہاں پہ بہنا ہے۔ یعنی یہ ڈیٹیلز تھیں جو کہ میرے لیے نہیں ہیں، لیکن چونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بھی چیزیں کام کی ہیں، جو کہ سمجھے نیوٹرینٹ ہیں، یعنی یہ وہ آپ کی انوائرمنٹ میں سے، یعنی آپ کی آنکھوں سے جو آپ چیز دیکھ رہے ہو، اس میں وہ چھوٹے وائٹامنز ہیں، چھوٹی چھوٹی فیٹ کے پارٹیکلز ہیں، چھوٹے چھوٹے کاربوہائیڈریٹس کے پارٹیکل ہیں، جو کہ آپ کے ذہن کو چاہیے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر مجھے یاد رہے گا کہ یہ گول چیز تھی جس کے اوپر یہ لڑکی چلی جا رہی تھی، تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں نے جتنی زندگی گزاری اس میں میں نے اس طرح کی کوئی گول چیز نالے میں گرنے کے لیے، پانی گرنے کے لیے اس طرح کی گول چیز میں نے نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا نیوٹرینٹ ہے جو مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ جب بھی میں نالے کے قریب سے گزروں گی، انکانشیسلی مجھے نظر آئے گا کہ اچھا ہمارے نالے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیدھا ہوتا ہے اور پھر سیدھا اینگل آ جاتا ہے ایسے، تو لیکن یہ تو گول ہے۔ تو مطلب یہ ایک نئی انفارمیشن ہے جو کہ مجھے اس چیز سے ملی، اور یہ میرے دماغ میں ہمیشہ فریز رہے گی، اور جب اس کا کام ہوگا، جب بھی اس کا کام ہوگا، اس سے مطلب ہوگا، میرے دماغ میں سے یہ نکل کے آ جائے گی، اور میرا جو بھی مسئلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی یہ کہنا چاہیے کہ اپنا مجھے چیز حل کرنے میں، مسئلہ حل کرنے میں جو بھی مجھے مرچ مسالہ چاہیے ہوگا، ادھر یہ مجھے پرووائڈ کر دے گی۔
If we are what we eat, we can also be in very real way what we watch on television. बिल्कुल सही सही बात है। कहते हैं ना, जो आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। यानी आप गंदी चीज़ खाएंगे तो आप गंदे ही होंगे। मतलब 100% ठीक बात नहीं है ये, लेकिन कहा यही जाता है कि अच्छी चीज़ें खाओगे तो अच्छे बनोगे, बुरी चीज़ें खाओगे तो बुरे चीज़ें बनोगे। इसी तरह यही चीज़ आप टेलीविज़न के बारे में भी कह सकते हैं। अच्छी चीज़ें देखोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी चीज़ें देखोगे तो बुरे बनोगे। क्योंकि टीवी में से आप जो चीज़, जो मिर्च मसाला निकाल के देख रहे हैं, आपके ज़हन में वही बैठेगा और वही आपके काम आएगा। अगर आप टीवी पे बहुत ही हल्के लेवल की या घटिया फ़ुज़ूल चीज़ें देख रहे हैं जिनमें कोई ख़ास नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो समझिए कि वो आपका दिमाग बेचारा एक्टिवली उसको याद तो रख रहा है, उसमें से माल मसाला निकाल के जमा तो कर रहा है, लेकिन वो माल मसाला इतने लो लेवल का है कि कभी किसी बड़े मसले पे जब आप पड़ेंगे तो वो इतनी लो लेवल की चीज़ होगी कि उसने आपको काम नहीं देना। लेकिन अगर आप कोई हाई लेवल की चीज़ देख रहे हैं जिसने आपके दिमाग को झुंझुना के रख दिया, आपको दोबारा-दोबारा देखना पड़ा, कई प्रोग्रामों को आपको दोबारा देखना पड़ता है समझने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसने आपको उस लेवल का मिर्च मसाला दिया है कि जो बड़े मसले हल करने के लिए काम आता है। इसीलिए जिस चीज़ को आप कहते हैं तरबियत, तरबियत यही होती है कि आप आला किस्म की, अच्छी किस्म की, ट्रायल एंड टेस्टेड किस्म की चीज़ें, तालीम अपने बच्चे को दें ताकि बच्चा मुश्किल और काम वाली चीज़ें देखे, बजाय इसके कि आप उसको उसके उस पे छोड़ दें। और वो तो फिर जब उसको छोड़ देंगे तो अपने मज़े की, अपने ज़हन के चस्के की चीज़ें देखेगा। यानी वो मज़े के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। जो आप देखते हैं वही होता है। अब देवमालाई चीज़ें देखते हैं। अब ये एक पहली दफ़ा चीज़ किसी ने कैप्चर की बड़ी अच्छी, कि बिजली कड़कती हुई उसने पकड़ी। अब इतनी ये सचमुच की चीज़ है। लेकिन देखने में ये लगता है कि जैसे बड़ी देवमालाई या बड़ी इमेजिनरी लगता है कि किसी ने पेंट किया हुआ है। लेकिन जब मैं यही समझ रही थी कि किसी ने पेंट की हुई है ये पिक्चर, लेकिन जब मुझे पता था कि नहीं नहीं ये तो असली है, तो मुझे एकदम एक शौक पहुंचा कि अच्छा, मतलब असल भी कभी इतना खूबसूरत और इतना स्ट्रेंज, इतना मैजिकल हो सकता है। मतलब मेरे ज़हन में अब ये चीज़, जब भी मैं बिजली की कड़क या डेड ट्रीज़ या नीली काई या नीला पानी के बारे में सोचूंगी तो मुझे ये ज़हन में ज़रूर आएगा। मकसद यही है कि आप मुश्किल, अनजानी, नई, काम की चीज़ें देखेंगे तो वो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा ज़हनी तौर पे जो कि बड़ी चीज़ें सोचने के काबिल होगा। अगर आप बहुत घटिया-घटिया चीज़ें, यानी जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, वो देखेंगे तो आपकी सोच जो है वो छोटे लेवल तक ही लिमिटेड होगी, इससे बड़ी तक नहीं जाएगी। A show may embed itself on our neurons. Maybe the child or adult has nightmares about a movie, or maybe the movie changes our life for better. अब एक और तरीके से भी वो जो आप टीवी में देखते हैं ना, वो समझें कि आपको असर करता है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरल सर्किट्स हैं, न्यूरॉन्स समझें कि वो छोटे छोटे सेल्स हैं या धागे कह लें उनको, जो कि दिमाग में से चल के फ़र्क जगहों पे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से टाँके आपके बैठते हैं। तो जो भी नई चीज़ देखते हैं वो अक्सर आपके यहाँ पे ना समझें कि जैसे फ्रीज़ हो जाती है, आपको याद रह जाती है। कई दफ़ा वो चीज़ें ऐसी भी याद रह जाती हैं जो कि ज़रा जैसे खौफ़नाक मूवीज़ होती हैं, कि वो आप उनको भूल जाना चाहते हैं कि मैंने भई क्या देख लिया, मैं उसको नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर वो आपके ख्वाबों में आती हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उसके मतलब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से वो आपको समझें कि आपका दिमाग उस तरफ चेंज करेगी जिस तरफ की ज़रूरत है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट मज़ा करने वाली होती है, ज़रूरी नहीं होती कि वो अच्छी हो। जो मज़ा करने वाली चीज़ है वो टेम्पररी तौर पे तो आपको मज़ा देगी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि काम आपके काम की भी हो, आपके काम भी आए, कि उसका कुछ फ़ायदा भी हो। अब इसी किस्म के प्रोग्राम में हमेशा से मुझे पसंद आते हैं अबैंडन्ड इंजीनियरिंग के। मतलब एक कोई प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का या आर्किटेक्चर का या ऐसा चीज़, लेकिन उसको या वो ख़त्म हो गया या उसको रास्ते में छोड़ दिया गया या वो तबाह बर्बाद हो गया, तो फिर उसको जो देखते हैं वो आपको नई-नई चीज़ें वो वाली बताता है जिसका आपको पता नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है। लेकिन अगर मैं कोई हॉरर मूवी देखूँगी तो वो ना सिर्फ़ मुझे थोड़ा-सा तंग भी करेगी, बल्कि शायद वो मेरे इतने काम की ना भी हो। You know what is the dialogic process in engaging with works of art. अब देखते हैं कि जो आर्ट के नमूने होते हैं उसको हम किस तरह देखते हैं। The viewer completes the intention of the artist. अक्सर कहते हैं ना कि ये पेंटिंग तो मुझे समझ ही नहीं आई,
کہ بھئی اس میں تو پوری بات ہی نہیں کہی گئی. وہ اس لیے پوری بات نہیں کہی جاتی کیونکہ آرٹسٹ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جو ویور ہے، جو دیکھنے والا ہے، اس کو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہونا چاہیے. اکثر آرٹسٹ جو ہیں وہ آدھی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے نا وہ سٹوری کمپلیٹ کرے گا. یعنی آپ نے چھوٹی سی بھی بات اشارہ بھی ایک دے دیا تو اب آپ کوئی نیوز بلیٹن تو نہیں سنا رہے کہ پوری انفارمیشن پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنائیں. آرٹ میں اکثر چیزیں ایسی چھوڑی جاتی ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے وہ بھی سٹوری کو کمپلیٹ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ داری تھوڑی سی لے، اور اسی وجہ سے کہ وہ سمجھیں کہ سٹوری بنانے میں آدھا وہ شریک ہوتا ہے، اسی وجہ سے سمجھیں کہ آرٹ میں لوگ انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں. Beyond this, in encountering archetypal symbols, the viewer opens to deep and unconscious universal meanings that might otherwise stay hidden. اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی آرٹ کے پیس کو دیکھتے ہو کہ آپ کا دماغ ایسے ایسے طریقوں سے کھلتا ہے اور بڑی گہری گہری چیزیں اس طرح سمجھ آتی ہیں جو کہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. سمجھیں کہ آپ نے پہلے آبزرو کیا ہوا ہے لیکن اس کا استعمال آپ کو نہیں آیا، لیکن اس کا استعمال ابھی تک آپ نے نہیں کیا. تو سمجھیں کہ جو آپ کی میموریز میں یہ جو آپ کی پرانی چیزیں ہیں، جب آپ آرٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پرانی یادیں، پرانی میموریز، پرانی انفارمیشن جو آپ نے اوور دا ایئرس اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کو اپلائی کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. جب بھی کوئی آپ آرٹ مووی یا پینٹنگ یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو جب کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اس میں سے سینس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے جو پیچھے سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کا وقت آ گیا. اب یہ دو لیول کی کریٹیوٹی ہے. وہ کریٹیوٹی جب آپ انفارمیشن حاصل کر رہے تھے، ابزارو کر رہے تھے، آپ کا دماغ چل رہا تھا. اب یہ دوسری کریٹیوٹی کہ اچھا جو کچھ جمع کیا اس کو اس کے نئے مزید ٹانکے جوڑو اور یہ بتاؤ کہ اچھا پچھلی انفارمیشن اگلی انفارمیشن کو سمجھنے میں کیسے کام آئی. ابھی کانشیسلی نہیں ہو رہا ہوتا، انکانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے لیول کی کریٹیوٹی کام آ رہی ہوتی ہے. یہی چیز آرٹ کے علاوہ اس میں عام زندگی میں بھی یہی اپلائی ہوتی ہے. آرٹ جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ساری ساری عمر آپ آرٹ کی چیزیں دیکھتے رہیں. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آرٹ کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کے دماغ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہرحال عام زندگی میں بھی کام آتی ہے کہ اس کو میں ایز ریئل لائف بھی دیکھ سکتی ہوں، لیکن اس کو میں ایک فوٹوگراف کے طور پہ بھی دیکھ سکتی ہوں. اب میں اس کو دیکھوں گی تو مجھے پوری سٹوری، میں اپنی سٹوری خود ہی بنا لوں گی کہ گلی کہاں گئی. اس کا مطلب گلی یہاں گئی تو وہ کہیں اور جا رہی. اچھا یہ صرف کیلے بیچ رہا ہے، کیوں بیچ رہا ہے؟ میں کہوں گی ہاں اچھا ان کپڑوں سے مجھے پتہ چلتا ہے اس گھر میں کون رہ رہا ہے. اچھا ان لوگوں کی کیا لائف ہوگی جن کی چھت پہ اتنی دھوپ پڑتی ہے، وہ کیا کرتے ہوں گے. مطلب یہ اس سٹوری میں جو کلو ہیں اس کے بارے میں مجھے کسی نے الفاظ میں نہیں بتایا، لیکن میں خود ہی اس چیز کو دیکھ کے اس سٹوری کو کمپلیٹ کر سکتی ہوں. بلکہ کئی دفعہ رائٹرز کو یہ ایکسرسائزز دی جاتی ہیں اس قسم کی تصویریں دے کے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر 3 پاسبل سٹوریز لکھ کے بتاؤ کہ اس سچویشن میں سے 3 مختلف کہانیاں کیا نکل سکتی ہیں، وہ دیکھ کے بتاؤ. تو اس کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو کلوز دیے گئے ہیں کہ بھی ایک سیڑھی ہے، اب یہ پتہ نہیں الگ گھر ہے یا اسی کے اپنے ہی صحن میں سے نکلتی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے اگر تصویر لی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس گھر میں جو دیکھ رہا ہے بندہ، وہ جس نے تصویر کھینچی ہے وہ مین کیریکٹرسٹکس ہے، میرے مین کیریکٹر ہے میری سٹوری کا، وہ سٹوری سنائے گا. اچھا اس نے آگے ایسے کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کپڑے سکھانے کے لیے نہ ڈالے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے پردہ کرنے کے لیے ڈالے ہوں. یہ دیکھیں اس نے گملہ بالکل کنارے پہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے گر بھی سکتا ہے. نہیں اس نے یہ باندھا ہوا ہے. اچھا کس چیز سے باندھا ہوا ہے؟ یعنی جب ان ڈیٹیلز کے اوپر آپ غور کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ وہ چیزیں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک تصویر میں نظر نہیں آ رہی لیکن پیچھے سے تھیں. یعنی اس میں 3 چھوڑ کے آپ 6 کہانیاں نکال سکتے ہیں. اس میں سے کتنی کہانیاں نکل سکتی ہیں؟ بہت کہانیاں نکل سکتی ہیں. اس میں دیکھیں کیا کہانیاں نکل سکتی ہیں. یہ بڑی انیوژل تصویریں ہیں، اور جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں جو اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس فریم میں کیا کیا کچھ ڈالوں گا تو اس میں کس کس طریقے سے نئی کہانیاں یا بن سکتی ہیں، اور کس کس طریقے سے نئے جو ویور ہے اس کو کیا کیا چیز انٹرسٹ کرے گی. اسی لیے اسٹریٹ فوٹوگرافی ایک مکمل آرٹ فارم ہے
کہ وہ عام زندگی میں سے ہی وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، مطلب وہ خود نہیں بناتے، پینٹنگ کی طرح خود نہیں بنائی ہوئی، لیکن انہوں نے سین کی سلیکشن ایسے کی ہے کہ آدھا کلو انہوں نے دے دیا ہے اور باقی آدھا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھنے والا خود ہی پورا کرے، خود ہی سٹوری ڈالے اس میں. In imagery for healing, the viewers bridges mind and body in ways that can affect the growth of tissue, flow of blood, flow of blood cells. اب یہ جس ہم کہتے ہیں نا کریٹیوٹی تھراپیوٹک بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کے باڈی کو، آپ کی باڈی اور ذہن پہ کو ہیل بھی کرتی ہے. تو ہیل کیسے کرتی ہے؟ جب بھی سمجھیں کہ آپ کا دماغ نئی چیزیں سوچتا ہے، نئے جس کو برجز بھی کہہ لیں، نئی سڑکیں کہہ لیں، نئے ٹانکے جوڑتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کے دماغ کے جو ٹیشوز ہیں ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے جیسے اب ہم جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایکسرسائز؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلس زیادہ زیادہ چلائے جائیں جن کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. تو جن کو جہاں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ مسلس پھر آپ کے بن جاتے ہیں، اور ان مسلس کو بننے کے لیے آپ کو خوراک بھی دینی پڑتی ہے. بغیر کھائے تو نہیں آپ کر سکتے، آپ کو خاص خوراک چاہیے ہوتی ہے، پروٹین چاہیے ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ کے دماغ کے بھی مسلس بنتے ہیں، آپ کے بلڈ کا چلنا زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ ان سیلز تک بلڈ پہنچے گا، زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی جو کہ عام طور پہ رینڈم فارغ پڑ رہتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ دماغ کا صرف 2% یوز کرتے ہیں، باقی 98% کو یوز کرنے کے لیے آپ ایکٹیولی کریٹیو لائف گزارتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ کا زیادہ زیادہ حصہ استعمال ہو، اور جو ٹیشوز، جو دماغ کے حصے آپ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے ان کو بھی آپ استعمال کریں تاکہ وہ بھی مضبوط ہوں، بار بار استعمال ہو سکیں. دیر از پلینٹی آف ایکشن آل ان سائڈ. اب ظاہر ہے بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں. جب بھی مثلاً اس تصویر کو آپ دیکھ کے میں آپ کو کہوں کہ اس کی سٹوری بناؤ، تو آپ کا دماغ، آپ کی میموری بڑی چیزیں سوچے گی، بڑا غور کرے گی، بڑا ایکٹیولی کام کرے گی، اور بڑے نئے نئے سڑکیں، نئے نئے ٹانکے جڑیں گے اور پرانے سڑکیں اور پرانے ٹانکوں کا فائدہ بھی اٹھایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ چل رہی ہے آپ کے دماغ میں. عام چیز کریں لیکن ایکٹیویٹی بہت زیادہ چل رہی ہے، لیکن اکثر ہمیں نظر نہیں آتی. آل ان سائڈ اکثر ہمیں نظر نہیں آتی. ان میڈیٹیٹنگ آن سیکرڈ آرٹ the viewers encounter can even create altered states that are transformative. اچھا، اب یہی چیز آپ کی اپلائی اس چیز پہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ جس کو کہتے ہیں نا میڈیٹیٹنگ کا مطلب ہے کہ کسی ایک ٹرانس کی ایک ذرا ایلیویٹڈ، ذرا اونچی حالت میں آنا. جیسے آپ قوالی سنتے ہیں یا کوئی بڑی اچھی کیلیگرافی دیکھتے ہیں یا کوئی مسجد میں جا کے بہت ہی خوبصورت پھول بوٹے اور جو نقشکاری ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں. سیکرڈ آرٹ کہیں گے کہ جو اچھے، جو مقدس آرٹ کے نمونے ہوتے ہیں. جب بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو ایک کہتے ہیں وجد سا طاری ہوتا ہے، آپ ایک ذرا اچھی اسٹیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو سمجھیں کہ آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ ہی تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. آپ زیادہ پاکیزہ، زیادہ اچھے طریقے سے مطلب چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کی جو کہتے ہیں نا مینٹل اسٹیٹ آلٹر ہو جاتی ہے. تو سمجھیں کہ وہ ٹرانسفارمیشن، یعنی وہ جو فرق طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے نا، وہ بڑی زبردست اور مطلب کہنا چاہیے کہ وہ ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس کی ہم سب کو خواہش ہوتی ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو نارمل طریقے سے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں عام زندگی میں، اس سے ذرا ہٹ کے برے طریقے سے نہیں، ظاہر ہے بہتر طریقے سے سوچیں. تو ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی اسٹیٹ میں جائیں. ہم کہیں گے جی ہم وہاں پہنچ گئے تھے، ہم وہاں پہنچ کے اس طرح سوچ رہے تھے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور طریقے سے جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ کسی اور طریقے سے کام کرتا ہے. اب جب اس طریقے سے آپ کام کرے گا تو سمجھیں کہ ایک اور لیول پہ آپ کے دماغ کے ٹانکے جوڑے ہیں جو کہ بہرحال آپ کے کانشیس تھنکنگ میں بھی، نارمل لائف میں بھی آپ کے بعد میں کام آئیں گے. یہ چیز ضروری ہے کہ صرف وہ کہتے ہیں کیا، سوری، میڈیٹیشن کے دور کے وقت ہی ہو. آپ کئی دفعہ غور سے تنہائی میں کوئی اچھا مزیدار کام خاموشی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عام کام کے اوپر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کی وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. کیونکہ سمجھیں کہ آپ کا دماغ کوائٹ ہوتا ہے، باقی ساری چیزوں کو آپ نے باہر نکالا ہوتا ہے. صرف جو چیز ہو رہی ہے اگر آپ اس کے اوپر خاموشی سے غور کریں، جیسے اب یہ بچہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ ماں کھانا کیسے پکا رہی ہے. اب جب وہ غور کر رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا اچھا تیل میں بلبلے کیسے اٹھتے ہیں، اسٹیم کب بنتی ہے، کب بننا بند ہو جاتی ہے، کب خوشبو آتی ہے، خوشبو بننا بند ہو جاتی ہے، کب امی کہتی ہیں کہ ہاں اب پک گیا، اب اس کو کھا سکتے ہیں، کب ٹماٹر ڈلیں گے، کب مرچیں ڈلیں گی، کب گوشت ڈلے گا. اب یہ خاموشی سے آبزرو کر رہا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ بھی ہلکی پھلکی میڈیٹیٹیو سٹیج ہی ہوتی ہے کہ جب آپ باقی ادھر ادھر کی چیزوں کو چپ کرا کے صرف کسی ایک چیز پہ غور کریں. اور عام طور پہ
انہی مواقع پہ جو آپ چیز سوچتے ہیں وہ آپ کو بہت دیر تک یاد رہ جاتی ہے. اب وہ چیز وہی دیکھیں نا، آپ کوائٹلی اگر بیٹھ کے وہ کوئی کتاب پڑھی، مجھے نہیں پتا کیا پڑھ رہی ہے، لیکن خاموشی سے باقی ساری دنیا سے الگ ہو کے کچھ پڑھی، یا باقی ساری دنیا سے الگ ہو کے اس نے بریک ہی لیے، چائے ہی پی رہی ہے، لیکن اس نے ایک خاموشی اختیار کی ہے، تو سمجھیں کہ یہ بھی میڈیٹیٹیو سٹیج کا ایک ہلکا مقام ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے تو اکثر آپ کام کے دن کے کام کے بیچ میں ایک دم کہتے ہیں یار مجھے 10 منٹ دو، میں چائے پی لوں. اب وہ چائے پینا اصل میں نہیں ہوتا. چائے پینا اس چیز کا بہانہ ہوتا ہے کہ کسی خاموش جگہ پہ کونے میں بیٹھ کے، چھت پہ جا کے، کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے میرا ذرا غور کر لوں. اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کن چیزوں پہ غور کریں، لیکن جو آپ نے زندگی ابھی گزاری ہوتی ہے، جو دن گزارا ہوتا ہے، اسی کی چیزیں سمجھیں پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں انکانشیس لیول پہ. کبھی اس طرح بھی آپ کے اوپر میڈیٹیٹیو سٹیج آ سکتی ہے کہ آپ خوش ہوں، خاموش ہوں اور ایک دم کوئی چیز سمجھ آئے. یہ تو خاص طور پہ میڈیٹیٹیو عام زندگی میں میڈیٹیٹیو سٹیج کا ایک نمونہ ہے کہ آپ کے پاس 10-15 منٹ فالتو ہیں، بس آپ خاموشی سے زندگی کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ عام طور پہ جب آپ اس میں چل رہے ہوتے ہیں، کام کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں نظر آتی. لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس ساری چیز سے الگ کر کے ایک ذرا بلند مقام پہ، مطلب یہ تو فزیکلی بھی اونچی مقام پہ، لیکن ایک ذرا الگ اپنے آپ کو کر کے جب زندگی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ آپ دماغ نے پہلے اجازت نہیں دی آپ کو دیکھنے کی. Research has shown positive relationship between appreciation of creativity and actual creative production. ایک اور چیز جو ہے وہ ریسرچ اس کے بارے میں بڑی اچھی رائے دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں، اگر تو آپ کریٹو ہیں، اگر آپ روزمرہ کے زندگی میں نئی نئی چیزیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ چیز کہ نئی نئی چیزیں کرنا، اور یہ چیز کہ اگر کوئی اور کسی اور نے نئی چیز کی ہے، کسی اور نے کریٹیوٹی شو کی ہے، اور اس کو آپ اپریشیٹ کریں، آپ کہیں کہ ہاں یار واہ کیا کمال کیا ہے تم نے، یا وہ او بھائی اس چیز کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو تم نے بڑی زبردست چیز کی. یعنی دوسرے کے کریٹو کام کی تعریف اور اس کو ماننا اور خود کریٹو کام کرنا، ان دونوں میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے. بٹ پر ہیپس دیٹ از ناٹ سرپرائزنگ، اٹ مے آل بی اباؤٹ دا سیم تھنگ. یہ ایسے سمجھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا دوسروں سے سیکھو، تو دوسروں سے سیکھتے آپ تبھی ہیں جب کسی نے کوئی کریٹو کام کیا، آپ اس سے حیران ہوئے، خوش ہوئے، اور پھر آپ نے پھر ظاہر ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس نے کیسے کیا. یعنی اس کی سٹیپ بائی سٹیپ جو اس نے مسئلہ حل کیا، آپ نے اس کے اوپر غور کیا، بیچ میں آپ نے سوال پوچھ کے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا تھا، یہ سوچ تجھے کہاں سے آئی، یہ تم نے کہاں سے پتہ کیا، یہ انفارمیشن کہاں سے آئی. تو کئی دفعہ آپ سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے جس طریقے سے مسئلہ حل کیا یا کوئی آبزرویشن اس نے کی، آپ بھی اسی راستے پہ چل چل کے کریں. مطلب آپ سمجھیں کہ ذہنی طور پہ آپ وہ کام جو اس نے کیا وہ آپ رپیٹ کریں، تو جیسے ہی آپ کانشیسلی اس کو رپیٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے. یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہو. تھینک یو.